ریکارڈنگ بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست ایک بار محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین. بھئی بچوں، آپ نے جب تک بیٹا بیٹھنا ہے بس شور نہیں کرنا. آپ تھوڑا سا بچے پیچھے چلے جائیں، دوست بڑے تھوڑا سا آگے آ جائیں. بس 1-1.5-2 گھنٹے کا پروگرام ہے، بہت لمبا. 4 نعت خانے صرف 4 نعت خانے رسول ہیں مہمان. انشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں پڑھیں گے. کوئی لمبا چوڑا کتاب کا پروگرام نہیں ہے. انشاءاللہ ایسے 4 نعت خان ایسے ہیں آج کی اس محفل میں کہ جو بالکل صحیح نعت کا جو انداز ہے، جو آقا علیہ السلام کے عاشق، جو آقا علیہ السلام کی ثنا کرنے والے ثنا خوان رسول جس طرح سے ثنا خوان ہے، اس لیے میں ابتدا میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اور جو میرے دوست ابھی اس انتظار میں ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے، جو دوست ابھی اس انتظار میں ہے کہ محفل پاک کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوگا تو وہ تشریف لائیں گے، تو میں احباب ذی وقار سے یہ گزارش کر یہ دیتا ہوں کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن میرے پاس موجود ہے، وہ اپنے انداز میں نورانی آیات کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. تو تمام دوستوں سے اہل محلہ سے، جتنا بڑا محلہ ہے اتنے بندے نہیں ہیں، جتنا بڑا ٹاؤن ہے. یہ صوفی باصفا حاجی محمد یعقوب صاحب نے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو. یہ محافل ایسے نہیں سج جاتی اس مہنگائی کے دور میں. یہ بڑا دل گردے کا کام ہے اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس پہ آقا اپنی مہر لگا دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوشش کرتا ہے انسان، رنگ تو مالک کی ذات لاتی ہے، آقا علیہ السلام رنگ لاتے ہیں. تو میں دوستوں سے گزارش کیے دیتا ہوں کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے. جو ادھر ادھر میری آواز کو سن رہے ہیں، جو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، میں ان اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرات ذی وقار، آج کی اس نورانی، وجدانی، عرفانی، برکتوں والی محفل جشن میلاد مصطفیٰ جو کہ یونس ٹاؤن میں یہ آج کی محفل کا انتظام و انصرام ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دیوانے، میرے چاہنے والے جہاں کہیں بھی بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں وہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اب اس بات کو سمجھنے کی یہ بات ہے. اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ گنبد خضرا ساری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے.
یا کہ یہ دنیا ساری سمٹ کے گنبد خضرا میں جا بیٹھی ہے؟ یہ بات تو سمجھنے کی ہے۔ تو جس جگہ پہ آقا کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس محفل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جب تک یہ محفل رہتی ہے اللہ کی رحمت کے انوار و تجلیات اس رحمت پہ برستے رہتے ہیں، اس محفل پہ برستے رہتے ہیں۔ اور اس محفل میں آنے والا اگر کوئی بد نصیب آتا ہے تو بد نصیب بن کے جاتا ہے، اگر کوئی رزق کی کمی والا آتا ہے تو اسے رزق مل جاتا ہے، اگر کوئی اولاد کی چاہت والا آتا ہے تو اسے اولاد مل جاتی ہے، اگر کوئی اپنی مجبوری لے کر آتا ہے تو مجبوری دور ہو جاتی ہے، اگر کوئی مفلسی لے کر آتا ہے تو امیر ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس کا عشق لے کے آتا ہے تو عشق کو سیراب کر جاتا ہے، اگر کوئی پیاسا آتا ہے تو سیراب ہو کے جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں ابو بکر آتا ہے تو صدیق بن جاتا ہے، اس بارگاہ میں عمر آتا ہے تو فاروق بن جاتا ہے، اس بارگاہ میں عثمان آتا ہے تو غنی بن جاتا ہے، اس بارگاہ میں علی آتا ہے تو حیدر کرار بن جاتا ہے۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر مدینے کی گلیوں میں نہیں اترتا۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ فرشتے 1,40,000 فرشتہ، 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ شام کو گنبد خضرا کے طواف کے لیے آتا ہے۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اور سرکار کے دیوانے ہیں ہر سال بلائے جاتے ہیں۔ یہ کیا کمال ہے سارا؟ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ سارا میرے آقا علیہ السلام کی اس رحمت کا، اس برکت کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے پکارا ہے۔ تو یہ ایسی محافل، ایسے مجمع، ایسے جلسے جس میں صرف اور صرف جن کا کرنے کا مقصد، جن کو سجانے کا مقصد، سننے کا مقصد، سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا جائے، دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا جائے۔ تو آج کی یہ بجم حاجی محمد یعقوب صاحب اور ان کے دیگر رفقا، میاں سلطان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے دیگر ساتھی اہل محلہ، انہوں نے بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے اور آج کی اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و جان میں، ان کے رزق میں، ان کی عزت ابرو کو برکت فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میرے پاس نہایت ہی خوبصورت آواز کے مالک، زند القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ، اہل علاقہ کی پہچان ہے جناب قاری نعیم آفتاب نعیمی دامت برکاتہ عالیہ۔ یہ ان کا نام بڑا پیارا ہے، ان کا نام آفتاب ہے۔ آفتاب کو سورج کے معنی ہے آفتاب کے۔ جب یہ اپنے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات کا جو سورج ہے وہ سننے والوں کے دلوں میں اپنی نورانی کرنے بکھیرتا ہوا ہم سب کو گنبد خضرا کے جلووں کی سیر کرواتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک لے جائے گا۔ تو میں مطمئن جناب قاری آفتاب نعیمی صاحب تشریف اور آج کی اس قرآن پاک سے آغاز فرمائیں۔